طلسم زادی از قلم M.A. راحت۔ کرنل فیروز کے دل سے ایک سرد آہ نکل گئی۔ آہ غزال، کیا ان جنگلوں میں لا کر تم مجھ سے دور ہو جانا چاہتے ہو؟ کیا یہ سچ تھا کہ تم اس لڑکی کی نحوست کا شکار ہو جاؤ گے؟ اس کے دل کی کیفیت بدلی، لیکن اس نے بدلی ہوئی کیفیت سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ نہیں، یہ انسانی معاملات نہیں ہیں۔ تقدیر کے کھیل کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ لڑکی بیچاری بے گناہ ہے۔ بہت سے احساسات کرنل کو تڑپاتے رہے اور وہ اپنی آنکھوں کی کوریں صاف کرتا رہا۔ کاش اسے کسی طرح غزال کا پتہ چل جائے، کاش، مگر کیسے؟ کیا اس جنگل میں اب تنہائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں۔ وہ لوگ شردھانیوں کے چنگل سے نکل آئے یا ان کا شکار ہو گئے۔ فضا میں ہلکی سی نمی پیدا ہو گئی تھی، شبنم پڑ رہی تھی اور ماحول بھیگتا جا رہا تھا۔ کرنل کے ذہن پر ایک غنودگی سی طاری ہو گئی۔ یہ تھکن کا نتیجہ تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس غنودگی کے عالم میں رہا۔ دفعتاً ہی اس کے کانوں میں کچھ آوازیں گونجی۔ یہ بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں تھیں۔ کرنل سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ ان آوازوں کو سنتا رہا۔ اس نے ایک نگاہ قندیل کی جانب دیکھا اور ایک بار پھر اسے چونکنا پڑا۔ قندیل نہیں سو رہی تھی۔ اب وہ اس پتھر سے تھوڑے فاصلے پر دو زانو بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے وہی لکڑیاں پھیلی ہوئی تھیں جنہیں کرنل بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ قندیل انہماک سے لکڑیوں پر جھکی ہوئی تھی اور دور سے بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں فضا میں ابھر رہی تھیں، لیکن ان آوازوں کا فاصلہ کافی تھا۔ بظاہر دور محسوس ہوتا تھا، تاہم کرنل کا ہوشیار ہونا ضروری تھا۔ پھر قندیل آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کرنل کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ چمکتا ہوا چہرہ کسی انسان کا چہرہ نہیں تھا۔ وہ ایک عجیب سی چمک والے چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے روشنی سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم گن گن کر آگے بڑھی اور ایک اونچے پتھر پر جا کر کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا دیے اور اس کے بعد کرنل نے ایک اور آواز سنی۔ یہ بھیڑیوں ہی کے بھونکنے کی آواز تھی، لیکن اتنی طویل کہ کرنل کو سانس کی اس قوت پر حیرت ہونے لگی۔ یہ آواز قندیل کے حلق سے نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بدستور فضا میں پھیلے ہوئے تھے۔ دور بھونکنے والے بھیڑیے خاموش ہو گئے تھے، لیکن قندیل کی حلق سے یہ آوازیں مسلسل نکل رہی تھیں، اور رات کی اس ہولناک سناٹے میں اگر کوئی کچے دل کا انسان اس کیفیت کو دیکھ لیتا تو یقینی طور پر اس کے دل کی حرکت بند ہو جاتی۔ قندیل ایک پراسرار وجود محسوس ہو رہی تھی۔ کئی بار اس کے حلق سے وہ آوازیں نکلیں اور اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھ نیچے کر دیے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے واپس اپنی جگہ آ بیٹھی اور لکڑیوں کو پھر سے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کرنل بڑے پریشان انداز میں قندیل کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس لڑکی کی پراسرار کہانی کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ وہ سوچ رہا تھا، لیکن قندیل سے مخاطب ہونا اس وقت اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دلیری اپنی جگہ ایک الگ حیثیت رکھتی ہے، لیکن جو پراسرار واقعات کرنل کے سامنے آ رہے تھے ان میں مداخلت اس کے لیے ممکن نہیں تھی۔ بہت دیر تک وہ قندیل کو دیکھتا رہا۔ قندیل نے لکڑیاں سمیٹیں اور انہیں احتیاط سے رکھا اور پھر اسی پتھر سے جا کر پشت لگا لی۔ شاید اب وہ سو رہی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد کرنل نے اسے ایک جانب لڑکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے اور گہری نیند سو گئی۔ کرنل ٹھنڈی سانس لے کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ پھر صبح کی روشنی آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سورج کے آثار نظر آنے لگے۔ صبح ہو گئی تھی۔ کرنل نے چہرہ زور سے جھٹکا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کچھ بھی تھا، زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا تو ضروری ہی تھا۔ قندیل اسی طرح بے سوس سو رہی تھی۔ اس کے انداز میں بہت معصومیت تھی۔ کرنل کی خواہش تھی کہ وہ فوراً ہی اپنے ساتھیوں کی تلاش شروع کر دے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ دن کی روشنی میں بھی اس نے اس ماحول کو دیکھا تھا اور اسے یہ بالکل اجنبی لگا تھا۔ دریا کا شور کہیں سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت اور قندیل کو جگائے بغیر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر کسی خیال کے تحت ان درختوں کی جانب بڑھ گیا جن پر رس بھری قسم کے پھل لگے ہوئے تھے۔ پیٹ کی آگ ہر آگ سے زیادہ شدید ہوتی ہے، اور کرنل کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے ایک پھل توڑ کر چکھا اور اسے لذیذ پا کر بہت سے پھل توڑ لیے۔ وہ ان پھلوں کو کھانے لگا۔
بلا شبہ یہ اسی قسم کی ہمت تھی کہ ایسے دلسوز سانحے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اندر سے اسے ایک اعتماد سا ابلتا محسوس ہو رہا تھا۔ غزال اس آسانی سے موت کا شکار نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ بھٹکتا ہوا اس طرف آ نکلا ہے، اسی طرح غزال کو بھی کنارہ مل جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو بہلانا نہیں تھا، بلکہ اس کی دلی کیفیت اس کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر وہ اس وقت چونکا جب اسے قندیل کی آواز سنائی دی۔ قندیل جاگ گئی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ کرنل کو پکارا، انکل انکل، اور کرنل بہت سے پھل ہاتھ میں لیے اس کی جانب پلٹا۔ قندیل کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ کرنل فیروز کے ہاتھوں میں یہ پھل دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ آپ نے کھائے انکل؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، لو تم بھی کھا لو، بھوک لگ رہی ہوگی۔ قندیل نے خوشی سے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کرنل نے وہ پھل اس کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ قندیل بڑے اطمینان سے مطمئن انداز میں یہ پھل کھانے لگی۔ اس وقت وہ صحیح دماغ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اس ماحول سے ذرا بھی تشویش کا اظہار نہیں کیا تھا اور اس طرح مطمئن نظر آ رہی تھی جیسے سب کچھ اس کے مطابق ہوا ہو۔ کرنل تفتیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی کیفیت سے یہ احساس ہوتا تھا کہ قندیل اس وقت درست نہیں۔ پھل کھانے کے بعد قندیل نے گردن ہلائی اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، آئے انکل، اس طرف چلیں۔ کرنل چونک کر قندیل کو دیکھنے لگا تو اس نے پر اعتماد انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں انکل، تشویش کی کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ میرا اپنا ہے۔ وہ ایک دم سے جیسے چونک سی پڑی، پھر کرنل کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ آئیں نا انکل، گھوڑا کھول لیجئے۔ کرنل خاموشی سے آگے بڑھا اور اس نے گھوڑے کو پتھر کی گرفت سے آزاد کرایا۔ اس کے بعد دونوں گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئے۔ قندیل جس طرح مطمئن اور مسرور نظر آ رہی تھی، اس سے کرنل کو کچھ اور زیادہ تفتیش ہوئی۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد قندیل نے اچانک کہا، اگر آپ غزال کے لیے پریشان ہیں انکل تو اس پریشانی کو ذہن سے نکال دیں۔ وہ زندہ ہے؟ ٹھیک ہے، میرا حساب یہی کہتا ہے۔ کرنل بری طرح چونک پڑا۔ اس انوکھی داستان کے تمام کردار اب 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ راج دیو اور راؤ سکندر نے جوانی کے عالم میں بہت سی مہمات سر انجام دی تھیں، بڑے بڑے سرکش اور وحشی جانور ہلاک کیے تھے، بہت سے پریشان کن حالات کا شکار بھی ہوئے، لیکن سہارا کے ان جنگلات میں برس قبل جس کہانی کا آغاز ہوا تھا وہ آج بھی جاری تھی، اور غور کرنے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کہانی میں کہیں بھی کوئی سکتہ پیدا نہیں ہوا۔ قندیل راؤ سکندر کی ساتھ تھی اور راؤ سکندر نے صرف یہ راؤ غضنفر کو قندیل کے بارے میں بتایا تھا۔ تھتوت جہاں کو اس نے اس لیے رات سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ وہ بے اولاد تھی اور اس نے قندیل کو اپنی اولاد کی مانند ہی پرورش کیا تھا، بلکہ وہ محرومی کے اس احساس سے نکل آئی تھی جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ عورت عورت ہی ہوتی ہے۔ اگر قندیل کے حصول کی کہانی ستوت جا کو معلوم ہو جاتی تو پتہ نہیں اس کے احساسات کیا ہوتے۔ چنانچہ راؤ سکندر نے اس راز کو اپنے دل میں ہی گھونٹ کر رکھا، لیکن سہارا کے جنگلات سے آغاز ہونے والی یہ کہانی مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ قندیل کے بچپن کی کیفیت، اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی جوانی کی سرحدوں میں داخل ہونا اور پھر اس کے اندر یہ تمام کیفیت کا پیدا ہو جانا اس کہانی کی مسلسل کڑیاں تھیں، اور پھر ایک وقت بالآخر ایسا آ گیا جب یہ کہانی اپنے انجام کی جانب چل پڑی۔ راؤ سکندر نے اس طویل عرصے کے دوران کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ کہانی کوئی اور موڑ اختیار کرے گی۔ اس کے ذہن میں تو بس یہ خیال تھا کہ قندیل جو کوئی بھی اس کی اولاد کی حیثیت سے منظر عام پر ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنے تمام تصورات کی تکمیل کرے گا۔ بہرطور اس کے بعد قندیل کی شخصیت ایک نیا روپ دھار گئی تھی۔ ہنستے بستے لوگ کسی لالچ کے بغیر ایک مقصد کی تلاش میں نکلے تھے اور ایک معمہ حل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا یہ انجام کچھ اچھا تو نہ تھا۔ راؤ سکندر نے گردن جھٹکی اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ ایڈمنڈ گارسن کے ساتھی اس پر پہرا دے رہے تھے۔ ایڈمنڈ گارسن اور دوسرے لوگوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس طرح رات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور پھر دوسری صبح راؤ سکندر اور اس کے ساتھیوں نے ایڈمنڈ گارسن اور اس کے وحشی ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے اونگ رہے تھے۔ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ رات کو وہ کس وقت واپس آ گئے۔
جبکہ راؤ سکندر ایک لمحے کے لیے بھی نہ سویا تھا۔ بہرحال ان کے بارے میں بہت زیادہ جستجو بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ راؤ سکندر کا تو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کس طرح ایڈمنڈ گارسن سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اپنے طور پر وہ اس شخص کا دشمن نہیں تھا، لیکن اسے اس کی قید میں رہنا بھی پسند نہیں تھا۔ پھر دوسری صبح اس نے ایک عجیب اور غریب منظر دیکھا۔ ایڈمنڈ گارسن اور اس کے ساتھی ان گھوڑوں کو پکڑ لائے جن پر یہ لوگ سوار ہو کر یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ نہ جانے کیا کرنا چاہتے تھے۔ راؤ سکندر کے ساتھی دوسرے تمام لوگ بھی ہوشیار ہو گئے تھے اور ان لوگوں کی کارروائیاں دیکھ رہے تھے۔ گھوڑوں کی ٹانگیں اور ہاتھ ایک مخصوص انداز میں باندھے جا رہے تھے اور اس کے بعد گھوڑوں کو زمین پر گرا لیا گیا۔ راؤ سکندر کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکل گئی۔ اس نے ایڈمنڈ گارسن کے ہاتھ میں ایک لمبا چھرا دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایڈمنڈ گارسن نے وہ چھرا ایک گھوڑے کی گردن پر پھیر دیا۔ راؤ سکندر نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے بعد دوسرے گھوڑے کو گرایا گیا اور اسے بھی اسی انداز میں ذبح کر دیا گیا۔ صورتحال راؤ سکندر ہی کی نہیں، سب کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ انہیں یہ علم تھا کہ ایڈمنڈ گارسن اور اس کے ساتھی خوراک سے محروم ہیں اور اس وقت یہ گھوڑے انہوں نے اس خوراک کے حصول کے لیے ہی ذبح کیے تھے۔ وہ لوگ گھوڑوں پر مصروف رہے۔ راؤ سکندر یا اس کے ساتھی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اب انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ زندگی بدترین صعوبتوں سے دوچار ہونے والی ہے۔ دوسری جانب ایڈمنڈ گارسن اور اس کے ساتھی تمام تیاریوں میں مصروف رہے۔ لکڑیاں جمع کی گئیں اور گھوڑوں کا گوشت ان پر بھونا جانے لگا، آدھا کچا آدھا پکا گوشت۔ وہ لوگ بری طرح بھوکے معلوم ہوتے تھے اور بڑی خوشی سے اس گوشت کو ہڑپ کر رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ لوگ اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے رہے اور اس کے بعد ایڈمنڈ گارسن نے گوشت کا ایک بہت بڑا ٹکڑا راؤ سکندر کی طرف بھی بھیجا، جسے راؤ سکندر نے شکریہ کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ایڈمنڈ گارسن نے اس سلسلے میں کوئی ضد نہیں کی تھی۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد وہ مسکراتا ہوا راؤ سکندر کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پروفیسر غوری کو مخاطب کیا، تم دونوں کو تو میں جانتا ہوں، بھرت چندر اور پروفیسر غوری، تم لوگ اس وقت راج دیو کے ساتھ تھے جب میں نے اس پراسرار کہانی کو سنا تھا اور راج دیو کے نوادر خانے میں وہ سب کچھ دیکھا۔ سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ تم ان سب میں ذرا نمایاں معلوم ہوتے ہو۔ سکندر، راؤ سکندر نے جواب دیا۔ ہاں، کتنی بڑی ہستی کو میں بھول گیا۔ تو ڈیئر راؤ سکندر، در حقیقت راج دیو کی نوادرگاہ میں میں نے ایک عظیم الشان نقشہ دیکھا اور مجھے حیرت ہوئی کہ اب تک اس نقشے کو نظر انداز کیوں کیا گیا تھا۔ میں نے سوچا یہ لوگ اس کے اہل ہی نہیں ہیں، لیکن اس خزانے کو دنیا کی نگاہوں سے دور رکھنا بھی تو ایک اچھی بات نہیں تھی۔ میں نے اس کے لیے کوشش کا آغاز کیا، اپنے کچھ دوستوں کو ہندوستان بلایا اور خزانے کے سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یہ نقشہ حاصل کرنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑی اور غالباً تم لوگ میری کارروائیوں کے نتیجے ہی میں میرے تعاقب میں چل پڑے۔ مسٹر سکندر، اب تک میں کامیابی کی نہ جانے کتنی منزلیں طے کر چکا ہوتا اگر میرا دوست لوئس میرا مخالف نہ ہو جاتا۔ وہ کمبخت کمینہ کتا در حقیقت میرے لیے عذاب بن گیا تھا اور میں ایڈمنڈ گارسن نے قہقہ لگایا، پھر بولا، لیکن وہ جرائم پیشہ بنا تھا جبکہ میں پیدائشی جرائم پیشہ تھا، ایک بحری قزاق کا بیٹا جو تمام عمر قزاقی کرتا رہا۔ میری ابتدا غلط کر دی گئی تھی، لیکن بالآخر وقت مجھے اس نہج پر لے آیا اور میں نے وہ مقام پا لیا جس پر مجھے ہونا چاہیے تھا، اور اب خزانہ میرے علاوہ اور کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ سنو مسٹر سکندر، پروفیسر غوری اور بھرت چندر اور یہ جو بے وقوف آدمی ہے، تم سب سنو، لوئس میرے پاس سے فرار ہو چکا ہے۔ ہمارے حالات بہتر نہیں ہیں، ہمارے پاس خوراک کا کوئی بندوبست نہیں ہے اور اس وقت اصل مسئلہ ہمارے لیے خوراک ہی ہے۔ گو بہت سی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں، لیکن وہ راستے اب بھی میرے ذہن میں ہیں جن کو طے کر کے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تم دونوں اگر مرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں موت پیش کیے دیتا ہوں، لیکن زندگی کے خواہ ہو تو میرا ساتھ دو۔ جو کچھ بھی تم چاہو گے مجھے منظور ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر میں خزانے کے حصول میں کامیاب ہو گیا تو پوری دیانتداری کے ساتھ تمہیں تمہارا حصہ دوں گا۔ ویسے بھی ان جنگلات میں ہم زندگی اور موت دونوں سے ہی آنگ مچولی کھیل رہے ہیں۔ تم اگر میرے ہاتھوں نہیں مرو گے تو اپنی کسی اور جد و جہد میں مر جاؤ گے، چنانچہ بہتر یہی ہے کہ میرا ساتھ دو۔ بولو، کیا خیال ہے؟
تمہارے دل میں اس خزانے کے حصول کی خواہش نہیں ہے؟ راؤ سکندر نے ایک نگاہ پروفیسر غوری بھرت چندر کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، کیوں نہیں ایڈمنڈ گارسن، اگر خزانے کی خواہش ہمارے دل میں نہ ہوتی تو ہم یہ پرصحبت سفر کیوں اختیار کرتے؟ تو پھر اطمینان رکھو، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہیں وہ خزانہ دوں گا۔ ایڈمنڈ گارسن سینے پر ہاتھ مارنے لگا۔ راؤ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ گارسن کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، میرے پاس اس خزانے کا نقشہ ہے، اور اچھا ہے تم لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کتا مجھ سے غداری کر گیا تھا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اوہ میری جان پروفیسر غوری، تم بھی تو قدیم زبانوں کے بارے میں جانتے ہو۔ ظاہر ہے تمہارا تعلق بھی انہی تمام چیزوں سے ہے جو میرے پاس اس نقشے کی نقل موجود ہے جو لاش کے پاس سے دستیاب ہوا تھا۔ تم اس سے راستوں کا تعین کر سکو گے۔ پروفیسر غوری راؤ سکندر کے انداز دیکھ چکا تھا۔ بظاہر یہی محسوس ہوتا تھا کہ راؤ سکندر ایڈمنڈ گارسن سے تعاون کرنے پر آمادہ ہے، اور غوری کے خیال میں بھی یہی مناسب تھا، کیونکہ وہ نہتے تھے، تعداد میں کم تھے، جبکہ ان کے سامنے ایڈمنڈ جیسا وحشی انسان موجود تھا جو شرافت کا لبادہ اتار کر اب اپنی اصلی کیفیت میں آ گیا تھا۔ چنانچہ اس کی پسند کی گفتگو کرنا ہی مناسب تھا۔ پروفیسر غوری نے کہا، کیوں نہیں مسٹر ایڈمنڈ گارسن، ظاہر ہے میری زندگی بھی اسی میں گزری ہے۔ ایڈمنڈ نے قہقہ لگایا اور آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں میں کہ تقدیری خزانہ میرے حوالے کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور میرے علاوہ کوئی اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھہرو، میں تمہیں اس خزانے کی نقشے کی کاپی دکھاتا ہوں۔ پروفیسر غوری، مگر رکو، ڈیئر مسٹر سکندر، تم لوگ جن راستوں سے سفر کر رہے ہو ان میں تم نے کچھ ایسی چیزیں ضرور دیکھی ہوں گی جو اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم صحیح راستہ پر ہے۔ کیا ایسی کوئی چیز دیکھی تم نے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ پروفیسر غوری نے فوراً جواب دیا۔ مثلاً بتاؤ مجھے، ایڈمنڈ گارسن نے پروفیسر غوری کو گھورتے ہوئے کہا۔ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی 3 چٹانیں، اور وہ ہلالی چٹان جو دریا کے کنارے بلندیوں پر تھی، وہ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ہم صحیح راستوں پر ہیں۔ ایڈمنڈ گارسن نے ایک اور قہقہ لگایا اور آگے بڑھ کر پروفیسر غوری کا شانہ تھپتھپایا اور بولا، اب مجھے بالکل اطمینان ہے۔ پروفیسر حشمت بے سمجھتا تھا اس کے بغیر کام چلنا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ جن کی تقدیر میں یہ خزانہ لکھا گیا ہے اپنے راستے خود منتخب کر لیتے ہیں، اور میرے راستے منتخب ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے ڈیئر سکندر؟ بالکل ٹھیک، اب ہم تمہارے ساتھی ہیں، راؤ سکندر نے کہا۔ میرا خیال ہے تم بھی تھوڑا سا گوشت کھا لو۔ ہمیں سب سے زیادہ نقصان ان وحشی جنگلیوں سے پہنچا ہے جو شاید لٹیرے ہیں، ورنہ ہمارا یہ سفر اتنا بے سکون نہیں ہوتا۔ ان کی وجہ سے سب کچھ ضائع ہو گیا، اور وہ بزدل کتا انہی کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ کون؟ راؤ سکندر نے بے اختیار پوچھا۔ لوئس وہ شہری چوہا۔ خزانے یوں نہیں مل جاتے۔ میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے، مگر ان میں سے کچھ اس سفر سے بددل ہو گئے اور واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ مجبوراً مجھے ان کے ساتھ سختی کرنا پڑی۔ میں نے لوئس کو نہتا کر کے قیدی بنا لیا، مگر ایک بار ان لٹیروں کے حملے کے دوران وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب کتوں کی موت مارا جائے گا ان جنگلات میں۔ پروفیسر حشمت بے کون ہے؟ غدار، بہت بڑا غدار۔ میں جانتا ہوں اس نے لوئس کو فرار ہونے میں مدد دی۔ میں ہی اس سے دھوکہ کھا گیا، ورنہ وہی میری رہنمائی کر رہا تھا۔ مگر اب پروفیسر غوری یہ کام کرے گا۔ ایڈمنڈ گارسن کافی بہتر نظر آنے لگا تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ کھول دیے گئے، لیکن انہوں نے گھوڑوں کا گوشت نہیں کھایا۔ ایڈمنڈ گارسن نے نقشہ پروفیسر کے سامنے رکھ دیا اور پروفیسر جائزہ لینے لگا، پھر بولا، ہم نے اس ہلالی چٹان کے پاس سے دریا کے کنارے کنارے سفر کیا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں شمال کا رخ کرنا پڑے گا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا۔ کس نے؟ حشمت بے نے۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ چلو آگے بڑھیں، زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لٹیرے، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ فکر مت کرو ایڈمنڈ، میں تمہیں اس نقشے کے سہارے اس جگہ تک لے جاؤں گا جہاں خزانہ موجود ہے، پروفیسر غوری نے کہا، اور ایڈمنڈ پروفیسر سے لپٹ گیا۔ اس نے پروفیسر کے رخسار چوم لیے اور بولا، تم میرے لیے اس کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ پروفیسر، چلو تیاریاں کرو۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور وہ سب چیزیں سمیٹنے لگے۔ راؤ نے انہیں کہا، اس وقت یہی سب کچھ مناسب ہے پروفیسر۔
غزال راج دیو کو شانے پر لیے آگے بڑھتا رہا۔ دریا کا چوڑا پاٹ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ مردہ خوروں نے الگ پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ غول کے غول بنا کر اڑ رہے تھے اور غصے سے چیختے پر پھڑا رہے تھے اور اس کے اوپر سے گزرتے جا رہے تھے۔ خوراک کے اس طرح نکل جانے پر انہیں بہت غصہ تھا۔ وہ وحشی ہوتے جا رہے تھے۔ کئی بار غزال لڑکھڑایا، پاؤں کے نیچے چھوٹے پتھر آ جاتے۔ ایک بار اس زور سے پاؤں اڑا کہ اس کے گھٹنے نیچے جا ٹکے۔ پانی کا چھپاکا ہوا اور اس نے بامشکل تمام راج دیو کو گرنے سے بچایا۔ اچانک وہ راج دیو کی آواز سن کر چونک پڑا، غزال! اور پھر راج دیو غزال کے شانے سے نیچے اتر آیا۔ غزال خوشی سے اچھل پڑا۔ انکل، آپ ہوش میں آ گئے؟ ہاں غزال، مجھے تمہارے شانے پر ہی ہوش آ گیا تھا، معاف کرنا، کچھ دیر میں حالات نہ سمجھ سکا۔ اوہ انکل، اب مجھے کوئی فکر نہیں، خدا کا شکر ہے آپ ہوش میں آ گئے ہیں۔ آپ زخمی تو نہیں ہیں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، راج دیو نے کہا اور غزال کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے پیروں کو جھٹک رہا تھا۔ اس دوران 2-4 گدھوں نے غوطہ لگا کر ان کے قریب سے گزرنے کی کوشش کی تو غزال نے جھک کر پانی سے ایک پتھر نکال لیا، لیکن راج دیو نے جلدی سے غزال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہرگز نہیں بیٹا، ہرگز نہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ہمارے ہاتھوں معمولی سا بھی زخمی ہو گیا تو یوں سمجھ لو آن کی آن میں ہمارے گوشت کے خالی پنجر یہاں پڑے ہوں گے۔ غزال رک گیا۔ راج دیو نے کہا، ان وحشت ناک علاقوں میں یہ مردار خور سب سے خطرناک چیز ہوتے ہیں، اور پھر جہاں ان کے گروہ ہوتے ہیں وہاں یہ زندہ انسانوں پر حملہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے، اور اگر زخمی ہو جائیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں۔ خاموشی سے آگے بڑھتے رہو، ہماری تحریک ہی ہمیں ان سے بچا کر رکھے گی۔ غزال نے پتھر واپس پھینک دیا اور پھر راج دیو کا جائزہ لینے لگا۔ راج دیو اپنے بدن کو مسلسل جنبش دے رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی کمر سے رسے کی گرہ کھول لی۔ غزال نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ راج دیو اس کا لچھا بنانے لگا۔ پھر اس نے وزنی رسا اپنے شانوں پر ڈال لیا اور چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، میرا اس رات زندہ بچ جانا ایک معجزہ ہی ہے۔ کیا تم بھی بے ہوش ہو گئے تھے؟ ہاں انکل، دریا نے ہمیں بہت دور لا پھینکا ہے، پتہ نہیں ہم کتنی دور نکل آئے ہیں۔ بھگوان جانے ان لوگوں پر کیا بیتی۔ ویسے یہ علاقہ بہت وحشت ناک ہے۔ آؤ آگے بڑھو، تم تھک گئے ہوگے۔ نہیں انکل، میں ٹھیک ہوں، غزال نے افسردہ لہجے میں کہا اور دونوں آگے چل پڑے۔ دلی کیفیت راج دیو کی بھی بہتر نہیں تھی، لیکن اب غزال کا دل بری طرح اچھلنے لگا۔ اب تک وہ غیر یقینی کیفیت کا شکار تھا۔ اس نے گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا، وقت ہی نہیں ملا تھا، لیکن راج دیو کے ہوش میں آنے کے بعد اس کے الفاظ پر غزال کو سب کچھ یاد آ گیا تھا، اور اب اس پر خوف اور پریشانی کا غلبہ تھا۔ دونوں پانی میں چلتے رہے۔ مردار خور گدھ بالآخر ان سے مایوس ہو گئے اور اب وہ ان کے قریب نہیں آ رہے تھے، لیکن دریا کے ہر اونچے پتھر پر بیٹھے ہوئے ضرور تھے۔ راج دیو نے کہا، اور یہاں دریا کا پاٹ پھیل نہ گیا ہوتا تو ہم رک نہیں سکتے تھے۔ ہاں، ہم اسی وجہ سے بچ گئے ہیں۔ کچھ اندازہ ہے ہم کتنی دیر تک تیرتے رہے ہیں؟ کچھ اندازہ نہیں انکل، مجھے بھی روشنی ہی میں ہوش آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ساری رات گزر گئی۔ ہاں، یہی اندازہ ہوتا ہے۔ تیز رفتار پانی میں رات بھر کے سفر کا مطلب ہے ہم میلوں دور نکل آئے ہیں، راج دیو بولا، لیکن غزال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ راج دیو نے چونک کر غزال کو دیکھا اور پھر مسکرایا، تم پریشان ہو؟ ہاں انکل، اب کیا ہوگا؟ غزال نے اپنی کیفیت نہیں چھپائی۔ راج دیو نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چند باتیں کہہ رہا ہوں، غور سے سننا۔ میں اور راؤ سکندر جب جوان تھے تو ہمیں شہروں اور آبادیوں کی زندگی پسند نہیں تھی۔ آبادیوں میں زندگی مفلوج ہوتی ہے، ہم اسے دہشت ناک علاقہ تصور کرتے ہیں، لیکن زندگی بار بار موت کے قریب سے نہ گزرے تو زندگی ہی کیا ہے؟ زندگی کا حسن تو ایسی ہی جگہوں پر نمایاں ہوتا ہے۔ موت کے شکنجے سے نکل کر جب زندگی کا یقین ہوتا ہے تو یہ اور دلکش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم جدوجہد کریں گے سو ایک بار پھر زندگی پالیں گے۔ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور اس کی ایک مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس تیز اور تند دریا میں بہہ کر زندہ بچ جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہی نا
کہ ہمیں زندہ رہنا ہے۔ جس طرح ہم لوگ اس خوفناک حادثے میں محفوظ رہے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی بچ گئے ہوں گے۔ تم اطمینان رکھو، وہ ہمیں ضرور ملیں گے۔ اگر تمہیں قندیل کا خیال ہے تو میں تمہیں پروفیسر غوری کا ایک انکشاف یاد دلاؤں گا۔ یاد ہے تمہیں؟ کیا انکل؟ اس نے کہا تھا، بے شمار حادثوں کے باوجود ہمارے راستے نہیں بدلے اور کوئی پراسرار قوت ہمیں انہی راستوں پر لے جا رہی ہے۔ جگہ جگہ اس کے نشانات مل رہے ہیں۔ ہاں انکل، یاد ہے مجھے۔ مہم جوئی یہی چیز ہوتی ہے بیٹا، اسی لیے جوانی میں ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹکتے تھے اور لاتعداد خوفناک واقعات ہمیں پیش آتے تھے۔ پھر جب ہم اپنی بستیوں میں واپس لوٹتے تو لطف آتا تھا۔ میں نے تو اس عمر میں آبادی چھوڑی ہے، وہاں میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، وہ سب میری واپسی کے منتظر ہیں اور میں ان سے دوبارہ ملاقات کا خواہ ہوں۔ جانتا ہوں کہ میں واپس جاؤں گا، ان سے ملوں گا۔ اسی طرح تم بھی اس بات پر یقین رکھو کہ ہم سب ایک بار پھر اکٹھے ہو جائیں گے، اپنی یہ مہم سر انجام دیں گے اور انوکھی کہانیاں لے کر گھر جائیں گے۔ آپ بہت باحوصلہ ہیں انکل۔ ہاں بیٹا، ایک مہم جو کا باحوصلہ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو گھر کا بستر کیا برا ہوتا ہے۔ قندیل کی حقیقت معلوم ہو جائے گی اور ہم اسے واپس اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ دونوں دریا کے چوڑے پاٹ سے باہر آ گئے۔ سامنے سرسبز زمین پھیلی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے درختوں کی پتیاں تھیں جن کے درمیان سفید خرگوش کلیلیں کر رہے تھے۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے، راج دیو نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ غزال بھی ماحول کا نظارہ کر رہا تھا۔ راج دیو کے الفاظ نے اسے بہت حوصلہ بخشا تھا۔ وہ ان سب کے لیے مضطرب تھا، لیکن یہ بھی سچائی تھی کہ تقدیر کے لکھے ہوئے اٹل ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ دونوں یقینی موت سے بچ گئے تھے، اسی طرح ہو سکتا ہے قدرت نے ان لوگوں کی بھی مدد کی ہو۔ حوصلہ کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں سبز گھاس پر لیٹ گئے۔ علاقہ در حقیقت بے حد حسین تھا۔ زمین پر اگی ہوئی گھاس دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے انتہائی سرسبز تھی اور صاف ستھری بھی۔ اس سبز گھاس پر سفید خرگوشوں کی کلیلیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ راج دیو نے اٹھ کر اپنا لباس اتارا اور اسے گھاس پر پھیلا دیا۔ پھر اس نے غزال کو دیکھتے ہوئے کہا، لباس سکھا لو غزال، بدن پر چبھ رہا ہوگا۔ غزال نے بھی راج دیو کی تقلید کی تھی اور اس کے بعد دونوں زمین پر چت لیٹے رہے۔ اس طرح ان کے تھکے ہوئے اعضاء کو کافی سکون محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اسی طرح گزر گئی۔ دریا کے پتھروں پر بیٹھے ہوئے گدھوں نے ابھی تک ادھر کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن پھر زیادہ دیر ایسا نہ ہو سکا۔ ایک گدھ اڑتا ہوا اس سمت آیا تھا اور پھر چیخیں مارتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ راج دیو نے ہنستے ہوئے کہا، یہ گدھ ہیں کہ گدھے؟ ایک بار پھر غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اٹھو بھائی، لباس پہن لو، میں تمہارے لیے شکار کا بندوبست کرتا ہوں۔ سنو، ہم زمانہ قدیم کے انسان کی مانند آگ جلائیں گے اور پتھروں کے 2 ٹکڑے دریا سے نکال لاؤ۔ دریا زیادہ دور نہیں تھا۔ غزال نے راج دیو کی ہدایت پر عمل کیا، لیکن یہ شکار کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ گدھ پھر ان کے آس پاس اڑنے لگے اور اس بار جھنجھلاہٹ میں غزال نے ایک پتھر فضا میں اچھال دیا۔ گدھ چیختا ہوا واپس اڑ کر دریا میں پڑے ہوئے پتھروں میں سے ایک پر جا بیٹھا، لیکن حیرت انگیز طور پر دوسرے تمام گدھ بھی واپس پلٹ گئے تھے۔ غزال 2 پتھروں کو خشک کرتا ہوا اس طرف واپس آ گیا جدھر راج دیو موجود تھا۔ اس دوران راج دیو بھی خاص قسم کے نکیلے پتھر تلاش کرتا رہا تھا۔ اس نے 6-7 پتھر جمع کر لیے اور پھر غزال سے بولا، اس وقت ہمیں درندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، لیکن مجبوری ایسی ہی چیز ہوتی ہے۔ یہ معصوم خرگوش بہت خوش و خرم پھر رہے ہیں، اپنی موت سے بے پرواہ، لیکن مجبوری ہے۔ غزال نے کوئی جواب نہ دیا۔ راج دیو کے کہنے پر اس نے اسی علاقے میں خشک گھاس تلاش کرنا شروع کر دی اور دریائے پتھروں سے ہی کام چلایا گیا۔ گھاس ان پتھروں کے درمیان جمع کر لی گئی۔ کچھ موٹی ٹہنیاں بھی چھوٹے چھوٹے درختوں سے دستیاب ہو گئی تھیں اور پھر جب پتھروں کو مسلسل رگڑ سے گھاس نے آگ پکڑ لی تو یہ ٹہنیاں بھی سلگنے لگیں۔ راج دیو نے اس کارروائی کا بغور مشاہدہ کیا اور اس کے بعد وہ ایک پتھر ہاتھ میں تولنے لگا۔ ایک بڑے اور کالے رنگ کے خرگوش کو اس نے نشانہ بنایا۔ پتھر پوری قوت سے اس کے ہاتھ سے نگل کر خرگوش کے سر پر پڑا۔ خرگوش فضا میں کئی فٹ اونچا اچھلا
اور پھر زمین پر آ پڑا۔ راج دیو اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے زخمی خرگوش کو گردن دبا کر ہلاک کیا اور اس کے بعد ہاتھوں ہی سے اس کی کھال کھینچنے لگا۔ یہ وحشتناک منظر غزال کے لیے خوشگوار نہیں تھا، لیکن ایک شکاری کے لیے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ جنگل میں شکار کرتے ہوئے ان تمام واقعات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ مہارت ایک شکاری کے ہاتھوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ راج دیو نے خرگوش کی کھال اتار کر اس کی آلائش صاف کی اور غزال کی طرف بڑھا دیا۔ غزال نے خرگوش کو ایک لکڑی میں اڑس کر جلتی ہوئی آگ پر رکھ دیا۔ راج دیو اب دوسرے خرگوش کو تاکنے لگا تھا اور پھر اس نے مہارت سے دوسرے خرگوش کو بھی شکار کر لیا، اسے صاف کر کے غزال کے حوالے کر دیا۔ خون آلود ہاتھ اس نے دریا کے پانی میں دھو لیے اور زمین پر چت لیٹ گیا۔ غزال نے دوسرے خرگوش کو بھی آگ پر رکھ دیا۔ راج دیو نے کہا، پہلے میں گوشت نہیں کھاتا تھا، راؤ نے مجھے گوشت کھلایا اور پھر تو جانوروں کی شامت آ گئی۔ دونوں نے خرگوش چٹ کر لیے، دریا کا پانی پیا اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ راج دیو تھوڑی دیر کے بعد ہی خراٹے لینے لگا، لیکن غزال کو نیند نہیں آئی۔ اس کا ذہن ان لوگوں میں الجھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہوگا، کیا گزری ہوگی ان پر؟ قندیل، کرنل، اور اس نے کروٹ بدلی۔ اس کے جاگتا رہنا ضروری تھا۔ راج دیو ان مردار خوروں کو بھول گیا تھا، لیکن غزال نے اس خطرے کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اچانک اسے آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک پڑا۔ پہلے اس نے فضا میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن گدھ قریب نہیں تھے۔ پھر اس کا خیال تھا خرگوشوں کی طرف، جو یہاں کافی تعداد میں تھے، لیکن یہ آہٹ کسی خرگوش کی بھی نہیں تھی۔ وہ پلٹا اور بری طرح چونک پڑا۔ اس کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ چند لمحات کے لیے وہ بری طرح خوف زدہ ہو گیا۔ جو کچھ بھی اسے نظر آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ غزال خوف بھری نظروں سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتا رہا، جو بلند و بالا قد و قامت کی مالک تھی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا، خد و خال انتہائی جاذب نگاہ تھے، خاص طور سے جیسے ہونٹوں کی تراش اور پرکشش آنکھوں کی نلاہٹ بے مثال تھی۔ بلند و بالا قد کے ساتھ بھربھرا سڈول جسم، جسے اظہار ہوتا تھا کہ وہ اپنے بدن کے تناسب کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا پھر قدرت کی دین تھی، ورنہ لباس سے وہ کسی وحشی نسل کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے زیریں بدن کا کچھ حصہ کسی جانور کی کھال سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس پر چوڑے پتوں کو پھیلا کر جسم پوشی کی گئی تھی۔ اوپری بدن پر بھی یہی ترکیب آزمائی گئی تھی۔ سر پر مختلف قسم کے پرندوں کے پر سجائے گئے تھے اور کھلے ہوئے بدن کے بعض حصوں کو رنگین مٹی سے رنگا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی 5 فٹ لمبا سا نیزہ تھا، جس کی انی اسی لکڑی میں تراشی گئی تھی۔ ننگے پاؤں تھی اور غزال سے کچھ فاصلے پر کھڑی وہ بھی اسے تعجبانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے زاویہ بدل کر سوئے ہوئے راج کو دیکھا اور پھر گردن اٹھا اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، جیسے کسی اور کو تلاش کر رہی ہو۔ جنگلی لڑکی، غزال نے سوچا، یقیناً اس کا قبیلہ بھی یہیں کہیں آباد ہوگا۔ لڑکی نے یہ آواز نکال کر ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ غزال خاموش ہو گیا۔ لڑکی نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ایک طرف مڑ گئی۔ 2 قدم چل کر اس نے پلٹ کر غزال کو دیکھا اور منہ بنا کر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ غزال پریشان سی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ذہن فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، تاہم وہ لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گیا، لیکن اس کی نظریں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں، کہیں راج دیو کسی لا علمی میں کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن لڑکی زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ سبز گھاس پر چلتی ہوئی وہ کچھ فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس پہنچ گئی۔ پھر اس نے رک کر مسکراتی نظروں سے غزال کو دیکھا اور اپنے نیزے سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کون ہو تم؟ غزال کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ جواب میں لڑکی نے بھی کچھ کہا جو غزال کی سمجھ میں نہ آ سکا، اور وہ گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالنے لگا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ لڑکی کا تعلق اسی علاقے کے کسی قبیلے سے ہے۔ میں تمہاری زبان نہیں سمجھ سکتا، غزال نے کہا اور پھر اشارے سے لڑکی کو اپنے الفاظ کا مفہوم سمجھایا۔ لڑکی مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بھی بے حد دلکش تھی۔ سفید دانت موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ اس نے نیلی حسین آنکھوں سے غزال کو دیکھتے ہوئے گردن خم کی اور اپنے نیزے کی انی سے اس نے ایک گول دائرہ سا بنایا۔ چھوٹے درختوں سے کچھ پتے توڑ کر اس نے 3 پتے
3 جگہ رکھے اور پھر غزال کو اس دائرے میں آنے کے لیے کہا۔ غزال کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن وہ 2 قدم چل کر اس دائرے میں ضرور آ گیا تھا۔ تب اسے لڑکی کی آواز سنائی دی، کیا اب تم میرے الفاظ کا مفہوم سمجھ رہے ہو؟ یہ جملہ انگریزی زبان میں کہا گیا تھا۔ غزال اچھل پڑا، اس کے منہ سے حیرت کی وجہ سے آواز نہیں نکل پائی تھی۔ کیا اب بھی تم میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ تم کون ہو تم؟ غزال نے بمشکل کہا۔ قطیرہ، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ دائرہ کیسا ہے؟ یہ سیارکہ ہے، ایک عمل جس سے ایک دوسرے کے خیالات اپنی زبان میں سمجھ آ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے تم نے دیکھا اور سنا، لڑکی مسکرائی۔ اس دائرے سے نکلنے کے بعد کیا میں تمہارے الفاظ کا مفہوم سمجھ سکوں گا؟ لڑکی کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، کیا تم اس کا تجربہ نہیں کر چکے ہو؟ تاہم اگر مزید تجربہ کرنا چاہتے ہو تو اس دائرے سے نکل آؤ، آ کر دیکھو۔ غزال حالانکہ ذہنی بحران کا شکار تھا، لیکن یہ انوکھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے دائرے سے قدم باہر رکھا اور پھر لڑکی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم کچھ بولو، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ پتہ نہیں لڑکی خود بھی اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھی یا نہیں، لیکن اس نے اسی زبان میں غزال سے کچھ کہا جس زبان میں وہ پہلے بولی تھی، اور غزال سمجھ نہیں سکا۔ غزال متحیر رہ گیا اور ایک بار پھر دائرے کے اندر آ گیا۔ واقعی یہ انوکھی بات ہے، لیکن تم نے اپنا مکمل تعارف نہیں کرایا۔ میں قطیرہ ہوں اور یہیں اس جنگل میں رہتی ہوں۔ تمہارا قبیلہ بھی کیا یہیں آباد ہے؟ غزال نے سوال کیا۔ قبیلہ؟ لڑکی نے متحیرانہ نگاہوں سے غزال کو دیکھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں ہے؟ تم تنہا ہو یہاں؟ نہیں، میں تنہا نہیں ہوں، یہ درخت میرے ساتھی ہیں، دریا میں بکھرے ہوئے پتھر، سبز گھاس اور یہ گھومتے خوبصورت چھوٹے چھوٹے جانور، فضا میں اڑتے ہوئے پرندے، یہ سب ہیں نا میرے ساتھی۔ کیا؟ غزال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے؟ اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں قطیرہ ہوں، ان پتھروں کی مخلوق۔ اس نے سامنے دریا میں پڑے ہوئے پتھروں کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ تمہاری بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی۔ پتھروں کی مخلوق سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تعجب ہے، مجھے خود تمہاری باتیں انوکھی لگ رہی ہیں۔ بہت عرصہ پہلے جب سورج کی تیز شعاعیں زمین کے سینے کو جلا رہی تھیں، ایک پتھر تڑخا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ دیکھو، وہ سامنے ہے۔ لڑکی نے ایک سمت اشارہ کیا، ایک بڑی چٹان جو پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم تھی اور اس کے دونوں حصے 2 سمتوں میں گرے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں انہی پتھروں میں پیدا ہوئی۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کی مانند۔ پھر سرد و گرم ہوا نے مجھے بڑا کیا، سورج کی شعاعوں نے میرے وجود کو ترتیب کیا اور میں اتنی بڑی ہو گئی۔ تم اس دریا میں پڑے ان پتھروں کو دیکھ رہے ہو، بظاہر تمہیں یہ بے جان محسوس ہوں گے، لیکن یہ سب مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، لڑکی نے کہا۔ غزال حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ سوہارا میں داخل ہونے کے بعد جو حالات پیش آئے تھے، انہوں نے ان سب کو چکرا کر رکھ دیا تھا اور ہر چیز اجنبی اجنبی محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ جو واقعہ بھی پیش آتا ان لوگوں کے لیے صرف حیرت ناک ہی ہوتا تھا، لیکن یہ قطیرہ تو سب سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ غزال بے وقوفوں کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی کی آنکھوں میں مسکراہٹوں کی بجلیاں چمک رہی تھیں۔ پھر اس نے کہا، تم نے میرے بارے میں جان لیا، لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا نام غزال ہے۔ کیا تم کہیں دور سے آئے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، اس دریا میں بہتا ہوا۔ اوہ، کوغل کی مانند۔ کوغل کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے خوبصورت پھول جو جنگلی درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں آ گرتے ہیں اور پھر بہتے ہوئے اس طرف آ جاتے ہیں۔ تم ایک خوبصورت پھول ہو، تم سے زیادہ خوبصورت پھول میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تم تو بالکل کوغل جیسے ہو۔ کیا اس سے قبل تم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا؟ یہ انسان کیا ہوتا ہے؟ لڑکی نے سوال کیا اور غزال کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوغل، اس نے جواب دیا۔ لڑکی بھی ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، کیا تم اس دائرے کے بغیر میری بات نہیں سمجھ سکتے؟ ایسے تو ہمیں باتیں کرنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ تم بہت خوبصورت ہو، بہت ہی انوکھے،
میں نے ایسا کوغل اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تمہارے ساتھ ایک اور بھی ہے، مگر میرا مطلب ہے تمہاری نمود کیسے ہوئی؟ جیسے تمہاری ہوئی ایسے ہی ہوئی۔ غزال نے ایک گہری سانس لے کر دائرے کے اندر ہی گھاس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لڑکی بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ غزال گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں مچل رہے تھے۔ یہ انوکھی مخلوق اگر سچ کہہ رہی ہے تو یہ دنیا کی سب سے حیرت انگیز بات تھی۔ اچانک ہی اس نے پوچھا، اگر تم صرف پتھروں کے درمیان رہی ہو تو پھر تمہیں گفتگو کا یہ طریقہ کیسے آیا، اور تم نے یہ کیسے جانا کہ کسی دائرے کے اندر کسی کو بٹھا کر اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے؟ میں نہیں جانتی، لیکن یوں ہی ہوتا ہے۔ جب بھی مجھے کسی پرندے یا جانور سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں اس کے گرد دائرہ بنا دیتی ہوں، پھر وہ جو کچھ سوچتا ہے مجھے اپنے طور پر سنائی دیتا ہے اور میری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ غزال اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھ رہا تھا۔ لڑکی الفاظ ادا کر رہی تھی، ہونٹوں کی جنبش اسی کیفیت کا اظہار کرتی تھی اور چہرے کے تاثرات بھی انہی الفاظ کا مفہوم ادا کر رہے تھے۔ جبکہ لڑکی دائرے سے باہر جو کچھ بولتی اس میں اس کے الفاظ بے معنی ہوتے۔ اس بات نے غزال کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جدید دنیا کے ایک انسان کی حیثیت سے اس نے کہانیاں تو بے شمار سنی تھیں، لیکن انہی کہانیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ کیا اس بات پہ یقین کرے یا پھر؟ اور اب کے ہوش و حواس بہتر کیفیت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا، معاف کرنا، مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے؟ لڑکی نے معصومیت سے سوال کیا۔ غزال اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکا، چند لمحے خاموش رہا۔ پھر اس نے پوچھا، پتھروں کی مخلوق، یہ بتاؤ تمہارا طرز زندگی کیا ہے؟ کیسے جیتی ہو؟ اس سفر کے بعد کیا کھاتی ہو؟ درختوں میں پھل لگے ہوئے ہیں اور پینے کے لیے پانی، بس یہی دو چیزیں میری زندگی ہیں۔ کیا ان پتھروں کے درمیان تمہارا دل نہیں گھبراتا؟ جب دل گھبراتا ہے تو جانوروں کو اپنے نزدیک جمع کر لیتی ہوں اور ان سے باتیں کرتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ غزال کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، لیکن اب اس کے حواس اعتدال پر آ گئے تھے۔ اس نے لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تمہارے ہاتھوں میں یہ ہتھیار تو نہیں ہے، یہ تو ایک ضرورت ہے۔ جب جانور سرکشی پر آمادہ ہوتے ہیں تو میں انہیں اس لکڑی سے بھگا دیتی ہوں۔ اچانک ہی غزال کے کانوں میں ایک آواز ابھری اور وہ چونک کر عقب میں دیکھنے لگا۔ آواز انسانی ہی تھی، کوئی کسی کو پکار رہا تھا۔ لڑکی ایک لمحے کے لیے چونکی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو اس آواز سے بے تعلق کر لیا۔ یہ کون چیخ رہا ہے؟ غزال نے پوچھا۔ کہاں؟ لڑکی نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم یہ آواز نہیں سن رہی؟ یہ گن تیرا ہے۔ ہوائیں جب چاروں طرف چلتی ہیں تو ایسی آوازیں فضا میں بلند ہونے لگتی ہیں، لیکن یہ انسانی آواز ہے، غزال نے کہا۔ ایک بار پھر اسے وہی آواز سنائی دی تھی، لیکن اس آواز کا مفہوم واضح نہیں ہو سکا۔ تم پریشان نہ ہو، یہ گنتیرا ہوا کی آواز ہے، اس پر توجہ دینا بے مقصد ہے۔ ویسے تم نے مجھے اپنے بارے میں مزید کچھ نہیں بتایا، صرف نام کی حد تک تو میں جانتی ہوں۔ تمہارا یہ ساتھی کون ہے؟ میرا خیال ہے میں اپنے ساتھی کو بھی جگہ ہی لوں، وہ بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوگا اور میری نسبت وہ زیادہ تجربہ کار ہے، تمہیں تمہارے سوالات کے صحیح جواب دے سکے گا، غزال نے کہا اور دائرے کے باہر نکل آیا۔ لڑکی نے کہا، پھر میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکوں گی۔ پھر وہ ایک طرف خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ چند لمحات کے بعد غزال راج دیو کے پاس پہنچ گیا اور اس نے راج دیو کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ راج دیو اچھل کر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ انکل آئیے، آپ کو پتھروں کی مخلوق سے ملواؤں؟ غزال نے کہا۔ راج دیو کو سہارا دے کر کھڑا کر لیا، پھر اس نے فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا اور راج دیو کا بازو پکڑ کر اس طرف چل دیا۔ راج دیو کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا کہ پتھروں کی مخلوق کیا چیز ہے، لیکن جب غزال درختوں کے اس چھوٹے جھنڈ کے دوسری جانب پہنچا تو لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ غزال چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ سپاٹ میدان سنسنائے ہوئے پڑا تھا، وہ آواز بھی اب سنائی نہیں دے رہی تھی۔
غزال کے منہ سے بے اختیار نکلا، غائب ہو گئی، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔